اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا جو تو ہے وہی میں ہوں تفریق ہے بس اتنی جو تو ہے وہی میں ہوں تفریق ہے بس اتنی تم نور کے مالک ہو میں نور کا دیوانہ تم نور کے مالک ہو میں نور کا دیوانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں بات بڑھائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی لائیو والا کیمرہ تھی کیوں بات بڑھائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ جی چاہتا ہے جو میں انہیں ہاں جی چاہتا ہے جو میں تمہیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ میری قسمت میں سچی ہے اسی در کے بےیم میری قسمت میں سچی ہے اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا دل میں تجھے رکھ لو فیض نے دیے یہ لو فیض نے دیے فیض نے دیے چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر آقا سوئے جنت کون جائے پبلک کو میں بولا راستہ اندر جگہ نہیں ہے نہیں رک رہے آگے جائیں گے اگر جانے میں اتنا ٹائم لگ گیا جانے اور آنے میں اتنا گھوم گیا کہ میں رستہ ہی نہیں مل رہا کیا کروں یہ تو بنا دیجیے ہوتے ہوئے آقا کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر آقا کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر
بخشوانا مجھے سیاسی کا رواں ہوگا کسے بخشوانا مجھے سیاسی کا رواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر اور ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر آقا کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سکون پایا ہے بے کسی نے سکون پایا ہے بے کسی نے ہو دود غم سے نکل گیا خیال حسرت جب آ گیا ہے خیال حسرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں سکون پایا
دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا کبھی میں صبح میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں کبھی میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس نعرہ مرشد نعرہ مرشد فیضان رشیدی فیضان رشیدی نعرہ مرشد نعرہ مرشد نعرہ مرشد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جبین عجز کے جبین
بعد یہاں پر جی نہیں لگتا ہمیں باد سوا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں کہ کبھی خود کو کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں جب آئے موت خاک طیبہ مل کر جسم پر میرے جب آئے موت خاک طیبہ مل کر جسم پر میرے سپردے خاک کر دینا سجا کر ان کے کوچے میں سپردے خاک کر دینا سجا کر ان کے کوچے میں ہے تو بھی اندلیب گلستانے مصطفیٰ نیل ہے تو بھی اندلیب گلستانے مصطفیٰ نیل سنانا میں محمد کے تو جا کر ان کے کوچے
تو جا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے وہ چاند ہے میرا جب سے چھپا، ایک چھائی ہے دل پہ غم کی گھٹا، وہ چاند ہے میرا جب سے چھپا، ایک چھائی ہے دل پہ غم کی گھٹا، یہ پوچھنے والا اب نہ رہا کیا حال ہے خنجر تیرا بتا، یہ پوچھنے والا اب نہ رہا کیا حال ہے خنجر تیرا بتا، وہ چاند ہے میرا جب سے چھپا، ایک چھائی ہے دل پہ غم کی گھٹا، یہ پوچھنے والا اب نہ رہا کیا حال ہے خنجر تیرا بتا، حلقہ بھی وہی جلسہ بھی وہی ہے، نام کا تیرے چرچا بھی وہی، حلقہ بھی وہی جلسہ بھی وہی ہے، نام کا تیرے چرچا بھی وہی، ایک صرف بظاہر تو ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے میرے شاہ، ایک صرف بظاہر تو ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے میرے شاہ، وہ چاند ہے میرا جب سے چھپا، ایک چھائی ہے دل پہ غم کی گھٹا، یہ پوچھنے والا اب نہ رہا کیا حال ہے خنجر تیرا بتا، پوچھے گا خدا محشر میں آ کیا چاہیے خنجر خستہ جگر، پوچھے گا خدا محشر میں آ کر کیا چاہیے خنجر خستہ جگر، کہہ دوں گا میں اس سے سر کو جھکا، مل جائے مجھے تو پیر میرا، کہہ دوں گا میں اس سے سر کو جھکا،
مل جائے مجھے تو پیر میرا یہ پوچھنے والا اب نہ رہا کیا حال ہے سب غم کی گھٹائیں چھٹ جائیں گر آپ کرم جو فرمائیں سب غم کی گھٹائیں چھٹ جائیں گر آپ کرم جو فرمائیں گر قبلۂ عالم آ جائیں تو تسکی دل مضطر پائے میرا گر قبلۂ عالم آ جائے سب غم کی گھٹائیں چھٹ جائیں گر آپ کرم جو فرمائیں گر قبلۂ عالم آ جائیں تو دل تسکی دل مضطر پائے میرا پوچھے گا خدا محشر میں آ کر کیا چاہیے خنجر خستہ جگر کہہ دوں گا میں اسے سر کو جھکا مل جائے مجھے تو پیر میرا وہ چاند ہے میرا جب سے چھپا ایک چھائی ہے دل پہ غم کی گھٹا یہ پوچھنے والا اب نہ رہا کیا حال ہے نسبت پیر خانہ سلامت رہے نسبت پیر خانہ سلامت رہے میرا پیر یگانہ سلامت رہے میرا پیر یگانہ سلامت رہے حرم کعبہ میں مصطفیٰ کے حضور حرم کعبہ میں مصطفیٰ کے حضور میرا آنا اور جانا سلامت رہے میرا آنا اور جانا سلامت رہے میرے پلے میں کچھ بھی نہ رہے میرے پلے میں کچھ بھی نہ رہے پیر کے در پہ آنا سلامت رہے پیر کے در پہ جانا سلامت رہے آنا جانا میرا تا قیامت رہے اور جام عشق حقیقی پلاتا ہے پیر جام عشق حقیقی پلاتا
سلامت رہے ایسا پینا پلانا سلامت رہے میرا پیر یگانا سلامت رہے بغیر زہرا علی اور حسین و حسن بغیر زہرا علی اور حسین و حسن ہاشمی کا گھرانہ سلامت رہے میرا پیر یگانا قریب مصطفیٰ ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی اسیر دلربا ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کھلے ہیں پھول گلشن میں ہزاروں کھلے ہیں پھول گلشن میں ہزاروں دلوں میں بس گئے ہیں کوئی دلوں میں بس گئے ہیں کوئی سبز گنبد سنہری جالیوں کو سبز گنبد سنہری جالیوں کو نظر سے چومتا ہے کوئی نظر سے چومتا ہے کوئی مدینے جاتے ہیں لاکھوں ہزاروں مدینے جاتے ہیں لاکھوں ہزاروں حضور کو دیکھتا ہے کوئی حضور کو دیکھتا ہے کوئی اور بقی میں بس رہا ہے کوئی بشر سمجھا انہیں لوگوں نے لیکن بشر سمجھا انہیں لوگوں نے لیکن حقیقت آشنا ہے کوئی جو طوفانوں سے کشتی پار کر دے جو طوفانوں سے کشتی پار کر دے نیازی نہ خدا ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. بات یہ ہے اصل میں
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ مرشد نعرہ مرشد نعرہ مرشد میدان رشیدی میدان رشیدی بات اصل میں یہ ہے بابا سید عبدالرشید میں حضور قبلہ کعبہ قبلہ عالم کیا ہستی ہے. آپ جو ہے آپ کیا ہیں لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کیا ہیں. آپ جو ہے مادزاد ولی ہیں. مادزاد ولی پیدائشی کہتے ہیں پیدائشی ولی مادزاد اسے کہتے ہیں پیدائشی ہو. حضرت شاہ قطب الدین صاحب نے فرمایا تھا کہ اس سلسلے میں 7 مجھ تک بغیر محنت کے ولی ہوں گے. 7 مجھ تک یہ کس نے فرمایا؟ شاہ قطب الدین صاحب نے فرمایا. اور یہ ذکر کس نے کیا؟ یہ سیاج السالکین سلطان العارفین حضرت شاہ جی حاجی محمد شیخ میں نے ذکر کیا. آپ نے فرمایا حضور سید المسیح میں سے عرض کیا کہ جو ہے آپ کی سرکار لوگوں سے فرمایا کہ اس خاندان میں اس سلسلے کے اندر 7 مجھ تک بغیر محنت کے ولی ہوں گے. آپ نے فرمایا کون کون حضور؟ تو شاہ جی نے فرمایا حافظ جمال اللہ صاحب نمبر 1 ہیں اور شاہ درگاہ محبوب رحمۃ اللہ نمبر 2 ہیں اور حضرت احمد شاہ میاں جو ہے وہ نمبر 3 ہیں اور فرمایا مولوی صاحب میں جو ہوں 14 ہوں اور تم 5 ہو اور 2 تمہارے بعد ہوں گے. 2 تمہارے بعد ہوں گے. ایک سید القدیم میاں ہوئے اور ایک جو ہے بابا سید الرشید میاں. یہ کب کی بات ہے؟ 7 پشت کے اوپر سے بات ہے. سات پشتے اوپر کی گواہی اوپر سے آ رہی ہے بشارت آ رہی ہے اور ساتھوں کے ساتھوں آپ دیکھ لیں زندگی آپ کے سامنے ہے. سب کتابیں آپ کے سامنے سب آپ کے سامنے ہیں. پھر آپ کی والدہ جو حضور جو ہے سید القدیم میاں کی والدہ جو ہیں آپ کی والدہ بابا کی دادی فرماتی ہیں کہ عبدالقدیر کافی عرصہ اولاد نہیں تھی تو کہا کہ عبدالقدیر میاں آپ کی اولاد ہوگی اور بیٹا ہوگا اور اس کا نام عبدالرشید رکھنا لیکن میں نہیں ہوں گی اس وقت. یہ فرمایا تمہارے یہاں ہوگا اور اس کا نام عبدالرشید رکھنا لیکن میں نہیں ہوں گی اس وقت. اور یہی ہوا کہ آپ جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا تھا آپ کا اور بابا کی پیدائش کی بات ہوئی ہے تو یہ ہو گئی. تیسری یہ کہ حضرت احمد علی شاہ میں اندر نے سید القدیم میں حضور سے فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں 8 تار تھے. 8 جو ہے نا تار تھے تو فرمایا کہ یہ 8 تار ہیں میرے پاس اور ان میں سے 2 تار دیے عبدالقدیم میں حضور کو کہ آپ لے لیں اور ان 2 تاروں کو ایک کر دیں. تو آپ نے فرمایا حضور یہ آپ کریں میں نہیں کر سکتا آپ کریں. تو کہا میں آپ خود کریں. تو عبدالقدیم میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تار کو 2 کو ایک کر دیا. تو حضور بابا سید الرشید میں کے بھائی جو تھے عبدالوحید میاں ان کا انتقال ہو گیا. ان کا حکم ایک کا تھا دوسرے جو ہے وہ انتقال ہو گیا. پھر آپ نے کہا آئندہ ایسے کام نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اللہ نے خیر کیا لیکن اس ٹائم جو یہ جو ہے 13 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. 11 یا 13 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. 14 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ بات پھر آپ کی پیدائش ہوئی. ہاں نہیں ہاں وہ تو یہ ہے وہ الگ بات وہ ہے پوری میں یہ بات. پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا وہ شاہ جی میں نے فرمایا کہ تمہارے پاس 2 اور ہوں گے سید القدیم اور سید الرشید میاں. تو فرمایا حضور آپ دعا کریں کہ جو ہے یہ سلسلہ قیامت تک چلے ہمارا یہ سلسلہ جو ہے ہمارا قیامت تک چلے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ بڑے لوگ تھے جو فرما گئے جو بڑے لوگ تھے جو فرما گئے. تو آپ نے عرض کیا حضور آپ ہمارے بڑے ہیں آپ خود بے وقت ہیں غوث زمان ہیں آپ ہمارے سب کچھ ہیں خدا رسول کے بعد آپ سب کچھ ہیں ہمارے لیے. یہ ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے بزرگوں کے عقیدہ یہی عقیدہ اپنے پیر کے بارے میں رکھنا چاہیے. کہا آپ ہمارے سب کچھ ہیں. جب یہ کہا تو آپ شاہی میں جذبات آ گئے جذبات میں جوش میں آ گئے. آپ نے رومال اٹھایا آپ نے کندھے پہ رکھا اور کھڑے ہو گئے فرمایا ہاں جو میرا نام لے گا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. قیامت تک کی گواہی انہوں نے دے دی.
ये क्या है? ये सब वही थे, शादी का सिलसिला तो है। आपकी जब पैदाइश हो गई, पैदाइश होने के बाद जो है आप 3 महीने के थे, तो शादी मियाँ तशरीफ लाए सैयदुल कदीर में के ख्वाब में, आपके वालिद साहब के ख्वाब में तशरीफ लाए और ला के क्या फरमाते हैं कि अब्दुल रशीद कहाँ है, मेरी औलाद कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है? तो सैयदुल रशीद कहाँ है? तो आपने कहा हुजूर 3 महीने का बच्चा है। कहा बुलाओ उसको, लेके आओ। तो सैयदुल कदीर में उनको लेके आते हैं, तो बाबा को लेके गए, तो शादी बाबा ने उनको अपने सीने से लगाया और सीने से लगा के दूध पिलाया और दूध जो है ना बह रहा था, दूध जो है वो बह रहा था। तो उसमें जो है वो बाबा से पूछा कि दूध क्या है? तो कहा दूध जो है फैज है, और ये बह रहा था, ये फैज आम है। आज क्या ये सब वही है, फैज आम है, ये सब फैज आम ही है। बात ये कि सब वही फैज आम है। तो ये क्या मतलब इंशाल्लाह जारी रहेगा। और ये बाबा का जो है, ये लोग कहते हैं कि आप जो है आप रो रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये बहादुर साहब मुझे हर जगह वही नजर आ रहे हैं, हर बात में वो नजर आ रहे हैं, हर उनकी बातें याद आ रही है। जब उनकी हर बातें उनकी याद आ रही है, मैं क्या करूँ, उनकी हर चीज उनकी नजर आ रही है। तो बात ये कहने की वो, मैं तो उनके साथ रहता, हर वक्त रहता था, हर वक्त, यहाँ तक कि रात में साथ में रहता था, तहज्जुद में, सुबह फजर में साथ में, मेरा ड्यूटी थी मेरी, मैं तो हर वक्त साथ में उनके रहता था। जो मैंने देखा है वो किसी और ने थोड़ी देखा है। मैंने जो टाइम गुजारा है, मैंने से देखी हस्ती कहाँ, मैंने कहीं नहीं देखी। सच्ची बात ये है, आज मैं बैठा हूँ, आसानी बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं देखी ऐसी हस्ती। मेरे साथ रहा हूँ मैं उनके, मुझे मालूम है उनकी तो हर बात शरीयत के मुताबिक, हर काम उनका नमाज से टाइम हुआ, चलो नमाज पढ़ो, चलो ये करो, चलो ये फालतू ही टाइम गुजारो, अल्लाह पढ़ो, अल्लाह करो, फालतू टाइम नहीं गुजारो, फालतू वक्त नहीं गुजारो, अपना जिंदगी से नहीं करो, जो है ये वक्त नहीं आएगा। तरह तरह की बातें जो है उनकी, और उनकी जो ये बंदा कैसा है, और क्या सब उनको जो है मालूम था, सब मालूम होता था। बस ये बात थी कि कुछ हालात की नजर जो है कुछ पर्दा रखते थे, कुछ खामोश रहते थे कुछ मामलात में, और जो है अल्लाह छोड़े थे। उनकी जवानी का आलम नहीं देखा क्या आप लोगों ने? उनके बचपन का, जो आप पुराने लोग हैं उनसे मालूम करें ना क्या आलम था उनका आंखें को मिला नहीं सकता था, उनके आगे कोई आंखें नहीं मिला सकता था, इतना जलाल था, इतना होता है कि एक दफा कह रहे मैंने अपने चेक किया, अपने आप को खुद फरमाते हैं, मैं एक दफा चेक किया तो बर्फ उड़ गया उसी वक्त। बात यह है कि आप में बचपन से सब कुछ था, लेकिन जो है वो आप खामोश रहते थे। एक साहब मुझे खुद कहा, हैदराबाद के थे, अबरार, उनके मिस्त्री थे ना, मिस्त्री, मुझे कहा कि हमने क्या किया, बरेली शहर के अंदर मजार वहाँ मजार पे क्या हुआ, हम बैठे थे, हमने एक को क्या किया, खातून बनाया और उसको हम बिठा दिया, रुपटा ओढ़ के उसको बिठा दिया। हमने बाबा इसको देखेंगे तो क्या हो गया, तो बाबा जैसे दाखिल हो रहे थे तो दाखिल नहीं हुए, वापसी हो गए। हमने बाबा उसको देखे तो हटो, और उसको जो है ना वो कुछ ऐसी बात की, तो बाबा आगे निकले और कहा उसके पेट में दर्द हो गया, और वो पेट में दर्द हुआ, शदीद दर्द हुआ तो आखिर जो है वो बाबा के कदमों में गिरे, माफी मांगी, तो फिर जाके तबीयत सही हुई। काबुल मौलवी साहब का मज़ार है, वहीं पे पीलीभीत में मज़ार है काबुल मौलवी साहब का, उन्होंने आपकी शिकायत कर दी, बस आपको जलाल आ गया, आपने अलोमे के मीनार पे हाथ रखा तो उस दिन पकड़ हो गई, फिर आखिर आपसे माफी मांगी तो वो छुटे। तो बात ये कहने की कि तो बचपन के वाकयात हैं, बड़े अलग बात है, तो बचपन के वाकयात है उनकी सारी जिंदगी, क्या बताऊं मैं, सारी जिंदगी उनकी इबादत में, चिल्लों में, रियासतों में जो मैंने की है, जवानी में सब काम किया उन्होंने, अपना सब काम जवानी में किया है। तो बड़ा में तकलीफ हुई, इतनी बीमार, 20 साल तकलीफ गुजारी, 20 साल 1995 से जो है ना घुटने में दर्द होता है, शक्ल से आए थे घुटने में दर्द होता, वो हुआ, फिर दूसरे में हुआ, फिर हुआ, 20 साल तकलीफ उठाई है। जो तकलीफ उठाई है आप सबको मालूम है, आपके सामने सब तकलीफें हैं, कितने बीमार होते थे, क्या होता था, सब तकलीफें उठाई है उन्होंने। लेकिन ये तकलीफें क्या है, ये तकलीफ और दर्जात को बुलंद करती है, लेकिन वो खामोश थे। बाबा जब यहाँ पे बाबा का जब हज करके आए थे, और हज में सिर्फ पापे खाए थे, हम हज में साथ में थे, अयूब साहब थे, हम सब साथ में थे, हज में चाचा थे, हज में सब साथ में थे। जब हज में जो है बाबा वहां से वापसी आए तो हज के लोग कह रहे हैं आप हज करके आए, आप इस उम्र में हज किया है, आपने इस उम्र में हज किया, बस उन्हें नजर लगा दी। वो नजर लगनी थी, बाबा के जो है बाबा घर में गिर गए, बाबा के पाँव में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया था पाँव में, फ्रैक्चर हो गया तो बाबा अस्पताल गए। तो अस्पताल में वहाँ ऑपरेशन होगा, वहाँ पे ऑपरेशन होना था, तो बाबा से डॉक्टर से क्या कह रहे हैं, मैं खड़ा था वहाँ पे, कहा मैं अल्लाह के साथ से नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं उसकी रजा में राजी हूँ, जो उसकी रजा में राजी हूँ, मैं अल्लाह की रजा में, जो अल्लाह की रजा से जो है वो हटा नहीं हूँ, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं सही हो जाऊंगा इंशाल्लाह। वो सही हो गए।
تو جب بیمار ہوئے وہ ایم میں لے گئے جب تکلیف تھی میری پتے میں وہ تکلیف تھی کہاں میں لے جاؤ پھر اسپتال لے جاؤ وہاں لے گئے اور وہ پتے کی جو پتھری تھی وہ پتھری ختم ہو گئی پتے کی پتھری وہ پتھری ختم ہو گئی میرے کو رپورٹ رکھی ہوئی ہے میں نے رپورٹ بات دیکھی اس پتے کی پتھری ختم ہو گئی اور جو ہے وہ ضیاء الدین میں کسی گئے کہا کہ نہیں میں صحیح ہو جاؤں گا اس بار ہم نے کہا بابا آپ اسپتال لے کے جا رہے ہیں کہا نہیں لے کے جاؤ اور ہم نے جو ہے منی نے کہا بابا اسپتال لے کے جاؤ کہا نہیں اشارہ کیا اس نے ہمت دی تھی اشارہ کیا میں نے دی لیکن ہم نے اٹھایا بابا کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا وہ اسپتال پہنچے تو یہ جو ہے اسپتال میں بس وہ کہتے ہیں بابا ٹھیک آخری دوا نے پوچھا تھا آخری مرتبہ بابا آپ ٹھیک ہیں کہا اشارہ کیا نہیں بس کیا تکلیف تھی بلڈ پریشر لو تھا بلڈ پریشر لو کیا چیز ہے کچھ نہیں بلڈ پریشر لو کمزوری تھی بلڈ پریشر لو تھا بس اور کیا تھا پیٹ میں درد تھا خالی وہ درد وہ تو ختم معاملے کی بات تھی صرف بلڈ پریشر لو تھا اس لو میں جو ہے وہ چلے گئے بات یہ کہنے کی کہ وہ جانے کا ان کا وقت تھا اور کچھ نہیں تھی وقت بتائیں گے وہ بتائیں گے وقت کیا تھا لیکن صرف بات یہ تھی کہ معمولی سی اس بات پہ وہ چلے گئے اتنی بڑی بڑی تکلیفیں گزار لی اور وہ نہیں گئے اور جو ہے معمولی سے اس پہ چلے گئے تو بات یہ کہنے کی کہ بس ان کا جو باتیں کی آپ سب کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں کیا نصیحت کرتے تھے سب کو معلوم ہے ان کے راستے پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے ہمارے چلیں گے اور ان کا فضا ہم سب پہ جاری رہے صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد وعلی آل سیدنا محمد بیعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرات حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارے اوپر فضائل تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے کیونکہ قبلہ عالم صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں قبلہ عالم صاحب سے محبت کرتا تھا اور بچے جب میری محبت تھی تو بچوں کی محبت تھی اور فضل میاں نے بہت ہی زیادہ جب سوچ سنبھالا ہے بہت خدمت کی اور اس کی والدہ نے بہت زیادہ خدمت کی بہت زیادہ جب گھر میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو گھر والے اس کو چلو ڈالتے پوچھتے بھی نہیں کہ کیا سال میں کیا ہے کیا نہیں لیکن ہمارے یہاں یہ بات نہیں تھی جب میری محبت تھی تو میرے بچوں کی بھی محبت تھی وہ ایک بچی تھی اس کی بہن وہ تقریباً بابا جب یہاں سے تشریف لے جاتے تھے گھر پہ تو وہ کھانا کھلانا وغیرہ سلانا پھر مغرب میں چائے پلانا اور پھر رات میں کھانا کھلانا اور بھی جو ضرورت پڑتی تھی تمام کام وہ خود جو ہے اس کی مطلب کرتی تھی تمام 12 بجے تک وہ بھی کرتی تھی اس کے والدہ بھی کرتی تھی اور بچی بھی تھی تھوڑا بہت وہ بھی کرتی تھی لیکن زیادہ ڈیوٹی اسی کی تھی
اس کے بعد جب ہم گھر چلے آتے تھے تو پھر فضل امین کی ڈیوٹی پکی ہو جاتی تھی. ویسے بیچ میں ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ کا جو بچے کام کرتے لیکن پھر فضل امین تو فضل امین تمام رات ساتھ میں رہتے فجر تک. پھر فجر میں اس کی ماں کو میں اٹھا کے بھیجتا تھا اور فجر میں ان کی والدہ جو ہے وہ ڈیوٹی جاتی تھی تقریباً دوپہر 12 بجے. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت ڈیوٹی سے خالی نہیں چھوڑا ہم نے. کوئی وقت ہم نے ایسے نہیں دیا کہ جس میں آپ کو پریشانی لاحق ہو. لیکن یہ آپ کا جو دنیا سے تشریف لے جانے کا مسئلہ ہوا یہ اس پہ میں ایک خصوصی بات کرتا ہوں بڑی اہم, اور وہ یہ کہ میرے پاس کبرام صاحب کی تحریر موجود ہے. میں لا رہا تھا, میں بھول گیا. جب میں آ رہا تھا نا وہ تحریر میں لا رہا تھا. ہاں میں 40 میں دکھاؤں گا. آپ نے کچھ نصیحت وصیت لکھی ہے میرے پاس. تو مجھے فرمایا اس گھر میں تھے مسلم اقبال کالج والے. مجھے فرمایا کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے, میرا وقت پورا ہو چکا ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میری یہ باتیں نوٹ کر لو. اس کے بعد میں نے کہا نہیں, وہ خط لے کے میں نے رکھ دیا. میں نے کہا نہیں, آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور توسیع کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور بڑھائے. میں یہی چاہ رہا ہوں. اور میں بار بار یہ احسان کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر بڑھائی. وہ تو مجھے کچھ نہیں فرمایا کہ کتنی بڑی کیا ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے عمر بڑھائی. جب آپ کی بعد میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو اس وقت یہ جنوری 2010 کی بات ہے جو فریکچر ہوا تھا. تو میں نے اس نے بھی کافی حالت ہو تھی. میں نے کہا کہ عمران صاحب سے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی عمر بڑھائے. تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں نے ایک دعا مانگی تھی کہ مجھے حضور پاک کے نقش قدم پر چلنا ہے. یہ الفاظ جو میرے ساتھ ہوئے ہیں میں وہ سنا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوئے ہیں. میں حضور پاک کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک کی وصال 93 سال کی عمر میں ہوا ہے. تو میں بھی اپنے جو ہے 93 سال کی دعا مانگی تھی وہ پوری ہو گئی ہے. تو پھر میں نے احسان کیا کہ نہیں آپ اچھا. اس وقت ہمارے انیس صاحب نے خواب دیکھا کہ کبرام صاحب کا وصال ہو گیا اور یہیں پر آپ کا مزار ہے. ہاں اس نے کہا مجھ سے. تو میں نے کبرام صاحب کو پھر کہا کہ نہیں آپ اور دعا مانگے 5 سال اور اپنی میعاد اور بڑھائیں. میں نے کہا تو پھر کبرام صاحب نے دعا فرمائی تو 5 سال میعاد آپ کی اور عمر کی بڑھی. 2010 میں 2015 جنوری 10 سال اور 5 سال آپ کی میعاد اور بڑھی. یہ 15 سال میعاد جو بڑھی ہے یہ میں نے قبلہ اعظم صاحب سے درخواست کر کے اور دعائیں کر کے میں نے بڑھائی ہیں. لیکن یہ جو پچھلے 5 سال سے میں بھول گیا تھا, جو تو مجھے بچی نہیں یاد رہا. یہ پچھلے 5 سال میں بھول گیا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا 5 سال بڑھائیں اور اس کے حساب سے 5 سال بڑھ گئے. لیکن اس ٹائم میں نے حساب نہیں خیال نہیں کیا. میں بڑی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے بڑی ریکویسٹ کی اور دعا میں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. پھر اس کے بعد اب جو طبیعت خراب ہوئی اس سے بیچ میں ہم کہتے ہیں کہ آپ دعا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور عمر دے. تو ان کی بہن کہتی ہے کہ آپ شاہجی بابا کی طرح دعا مانگیں کہ شاہجی بابا کی طرح لمبی عمر مانگیں. تو فرمایا صحت ہو تو عمر ہو. آپ ایک بات فرماتے تھے کہ مجھے ارذل عمر نہیں چاہیے, میں دوسرے کے کندھوں پہ جاؤں, مجھے یہ عمر نہیں چاہیے. آپ یہ بات فرماتے تھے کہ مجھے یہ عمر نہیں چاہیے کیونکہ پہلے جو آپ نے عمر بڑھائی تھی
تو اس ٹائم اپنے پاؤں بھی چلتے پھرتے تھے. اور بعد میں جو عمر بڑھی ہے تو اس کے بعد آپ ویل چیئر پہ آ گئے. تو ویل چیئر پہ آنے کے بعد آپ نے کہ دوسرے کے کندھے پہ ہو گیا, لہذا آپ نے 5 سال جب پوری ہوئی تو اور مزید دعا نہ مانگی کہ اور عمر چاہیے, نہیں, دعا اور نہیں مانگی. ہاں باتھ روم ساتھ میں اٹیچ باتھ, خود جاتے تھے اپنا کر کے اور وضو کر کے خود آتے تھے اپنی نمازیں پڑھنا, سمجھ گئے. عشاء کی نماز آخری دن میرے ساتھ پڑھی, اللہ اللہ, میں نے پڑھائی. عشاء کی نماز میں نے پڑھائی, میں خیال شاید اصل مغرب کے دن میں پڑھائی, مغرب عشاء کی میں نے پڑھائی. میں آسانے ہے, بلڈ پریشر لو ہو گیا, دوا دی, بڑھ گیا. میں نے حکیم صاحب کو بھیجا, تو حکیم صاحب دیکھا کہ پھر لو ہو رہا ہے, میں نے پھر دوا دی. تو اس کے بعد باتھ روم تشریف لے گئے اور وہیں پر جو ہے آپ اپنے سر پہ آپ نے نیچے کر لیا. تو پرمیز کہہ رہے بابا کیا ہو گیا, تو وہاں سے اٹھا کے لائے. بابا آپ نے کھانے کا جو کھانا کھا لیں تو طبیعت باہر ہو جائے. تو بچی نے کمزوری ہو گئی تھی, بچی نے 1 چمچ جو ہے کھچڑی دی, بس وہ کھچڑی منہ میں ہی تھی کہ آگے منہ نہیں چلا. تو بس فوراً جو بابا کو اٹھا کے اسپتال پہنچایا. جبکہ آپ منع کر رہے تھے, پہلے فرماتے مجھے اسپتال لے جاؤ, اور اب بھی فرماتے نہیں جانا مجھے, لیکن پھر بھی زبردستی لے گئے. اور اس کے بعد بس 2 دن رہے, تیسرے ڈاکٹر نے کہا کہ حالت صحیح نہیں ہے. میں نے اپنی طرف سے جتنی روحانی طور پہ کوشش ہو سکتی تھی میں نے کری, اور لاکھوں لاکھ آیت کریمہ پڑھا گیا. آپ کی عرس میں تقریباً 22 لاکھ آیت کریمہ آیا, لاکھوں لاکھ آیت کریمہ پڑھا گیا, کلام پاک پڑھے گئے, اپنے دربار شریف میں دعائیں ہوئی, شاہدی بابا رحمۃ اللہ کی دعائیں ہوئی, اور رامپور کے مزارات بھی ہوئی, دہلی کے مزارات بھی ہوئی, اور یہاں تک کہ رسول پاک کے مزار تک میں پہنچا. اور تقریباً ابھی 2-3 دن میں میرے 5 بکرے صدقے کیے. اور یعنی مطلب ہے کہ جو روحانی طور پہ تھا, جو ظاہری طور پہ تھا, میں نے بہت کچھ کیا. لیکن چونکہ آپ نے فرمایا مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جو دوسرے کیس میں ہو, یہ یہاں پر بھی اکثر فرماتے تھے مجھے عرض العمر نہیں چاہیے. تو بس اس کے بعد جو ہے بس منٹوں میں جو ہے وہ فرمید کو بلایا. ہاں ڈاکٹر صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی منگل کے دن, میں نے کہا صاحب جب بابا کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو ہم انشورنس پلس پلاتے ہیں, آپ اگر اجازت کریں تو وہ پلا دیں, طبیعت باہر ہو جائے. تو مجھے کہہ رہے ہاں کوئی بات نہیں پلا دو. تو فرمید کہنے لگے کہ اگر ہم شہد ڈال دیں, شہد بھی ڈال دو, کوئی بات نہیں. تو پھر فرمید نے کہا جب اجازت مل گئی نا اب کریں گے. تو فرمید میرے ساتھ گھر آئے, شہد لیا, دوا مس لی, اور سونے کا کشتہ لیا. بابا کو سونے کشتے بھی کھلاتے تھے. تو وہ سب کچھ ایک شہر میں, ایک تھوڑے شہر میں ملایا اور ملا کے فوراً لے گیا. لے جا کے وہاں جو فیڈ دیتا تھا وہ کون تھا, وہ ہمارے محلے کا لڑکا تھا شہزاد. اس کو کہا کہ بھائی یہ بابا کو کھلانا ہے. لہٰذا اس نے کیا کہا کہ وہ فیڈ میں ملا کے اور بابا کو کھلا دیا. آج 1 گھنٹہ بعد جو ہے جب خالد صاحب گئے تو بتایا کہ جو 40 تھا تو 50 ہو گیا, جو 70 تھا وہ 80 ہو گیا. تو ہم نے کہا چلو انشاءاللہ اب 1 گھنٹہ جو 2 گھنٹے بعد دوسرے دیں گے تو طبیعت بہتر ہو جائے گی. میں یہ تو بابا کے ساتھ تھے, میں لیٹ گیا. 5 بجے میں 6 بجے وہاں پڑھتا ہے, میں جاؤں گا. 6 بجے کے بعد وہ مجھے بچی اٹھا رہی ہے, اٹھو چلو جلدی, بھائی بلا رہا ہے. میں نے جلدی وضو کیا, وہ پھر دوڑے پیٹ رہی ہے. چلو میں نکل کے میں جلدی چپل پہنے اور میں گیا. تو مجھے نہیں بتایا, جب اسپتال پہنچ رہا تو مریض نے مجھے کہہ رہا کہ اس لیے تمہیں جلدی بلا رہے ہیں کہ بابا کی طبیعت گر رہی ہے. اوپر جب پہنچا تو پھر رونے لگا کہ خالد صاحب سامنے کہ بابا جی کا وصال ہو گیا. بس جو قیامت ٹوٹنا تھی وہ ٹوٹ گئی. اور جگہ سے ایک دم 140 دل کا جو ہے
وہ دھڑکن 140 تھی اور 40 تھی. اچھا انہیں صبح جب میں دیکھا 140 تھی, صبح 140 تھی, اور جب یہ پہنچا 40 دیکھا, ابھی دیکھ رہا ہے میٹر میں کمپیوٹر میں 30 ہو گئی, 20 ہو گئی, 15, 13 اور 0 ہوئی تھا بس. خیر بات یہ ہے کہ کبرانم صاحب کو ہر کوئی نہیں جانتا, جاننے والے جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. جس کو جو فیض ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز کیا. اور میں بتاؤں جس کام کے میں نے تجربہ کیا, میں کسی کی سفارش کرتا ہے دعا کے لیے کہتا نا, تو اگر وہ میں دیکھتا کہ دل سے دعا کی تو کام ہو جاتا تھا, اور کبھی جو ہے اس بات کو ٹال دیا کرتے تھے تو وہ مسئلہ وہی ختم ہو جاتا تھا. یہ بات میں نے خاص دیکھی جس کام کے لیے. مثلا ایک بات بتاؤں, بارش برس رہی ہے, بچے بابا بارش بہت ہو رہی ہے, دعا فرمائے رک جائے. آپ دور کا نمبر پڑھ کے دعا مانگتے بارش رک جاتی. بارش چاہیے, ہاں, جیسے کہ وہ نہیں ہے کیا نام ہے زرداری ڈیم میں, اور اس میں بھی بارش کی دعا ہو رہی تھی صدر ہاؤس میں, اور وغیرہ وغیرہ سب نے کی, بارش نہیں ہوئی. یہی جنوری کا مہینہ تھا. آخر جب نہیں ہوئی تو میں نے بابا سے, ہماری استسقاء دعا بھی نہیں ہوئی, میں نے بابا سے کہا آپ نے ایک رات تاجر میں دعا کی, دوسری رات کو بارش شروع ہو گئی. ابھی بھی بارش نہیں ہو رہی تھی, نماز استسقاء ادا کی. تو نماز استسقاء کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جب گھر نہیں پہنچے ہوتے بارش ہو جاتی ہے. کہاں بارش ہوئی؟ اور میں نے اس کے بعد کنار صاحب سے کہا آپ نے دعا فرمائی اور بارش آ گئی. کہا جی مجھے بارش کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پر ابھی بارش ہو رہی ہے, آج بھی ہو رہی ہے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب کسی مسئلے پہ میں توجہ دلاتا تھا تو اس پہ الحمدللہ جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو کام ہو جاتا. دیکھو ایک واقعہ سناؤں میں. سن 1986 میں عمرے پہ جا رہا تھا, اور میرے ساتھ والدہ صاحبہ تھی اور ایک عورت لاہور سے آئی تھی. ہم تینوں جا رہے تھے عمرے پہ. وہ پاسپورٹ لانا بھول گیا, وہ بھی دکھا ہوا انشاءاللہ. تو ہم جب جا رہے ہیں تقریباً ایسے 3 بجے کا ٹائم تھا, تو کبران صاحب نے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ ان کو عمرے ساتھ حج کرا دے. ان 86 کی بات کرو, عمرے پہ ہم جا رہے ہیں, فرمانے کہ یا اللہ ان کو عمرے ساتھ حج کرا دے. پھر ہم چلے گئے. جیسے ہم جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو اندر سے آدمی آ رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ عمرے والے الگ ہو جاؤ. ہمارے لین 28 آدمی تھے, 29 ہم الگ ہو گئے, باقی ورک ویزے والے یا عورتیں مسئلات وہ الگ الگ ہو گئے. کہہ رہا ہے پاکستانی آزا کہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ آج آپ کا حج کا ویزا لگ رہا ہے. لہذا حج میں اس ٹائم 2.5 مہینے تھے. ہاں, تو اصل میں میرا رمضان میں ویزا لگا تھا, تو میں نے کہا کہ مجھے رمضان میں نہیں, رمضان کے عید کے بعد مجھے جانا ہے. اور عید کے بعد میں نے اپنی روانگی کی. اچھا, تو جمع کیے پاسپورٹ نہ, تو انہوں نے کہا جب آپ کے خوشخبری کا آپ کو ویزا لگ رہا ہے حج کا. ہم نے پاسپورٹ جمع کر دیے. دوسرے نے کہا کہ امیگریشن میں ہم گئے, میں خود گیا. تو وہ ہمارے سب پاسپورٹوں پہ حج کے ویزا لکھا تاشیر الحج, یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور سعودیہ کی گورنمنٹ کی مہر لگی ہوئی ہے, وہی کی جدی کی مہر لگی ہوئی ہے, پڑھ سکتا ہے سب کو. تو کوئی ایک آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہم نے نیک آدمی تھا جس کی وجہ سے سب کے حج کے ویزے لگ گئے. تو میں نے کہا میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤں میں, جب میں ارا تھا تو میرے والد صاحب نے دعا کی گیا اللہ ان کو عمرہ حج کرا دے. یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اب کچھ دن میں خود دیکھ رہا ہوں, میرے سامنے لوگ آئے کہ بھائی اعلان ہو گیا ہے تو ہمارے بھی حج کے ویزا لگا دو. تو وہ افسر کہہ رہا ہے, میرے سامنے موجود ہوں, کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے کہہ رہا ہے اعلان ختم ہو گیا, اعلان ختم ہو گیا. صرف اسی وقت جو چیرا نام گئے تھے اسے
کے لیے آرڈر تھا کہ اعلان ختم ہو گیا. تو میں نے اس پہ ایک شعر پڑھا. ہمارے وہ شاعر تھا خجر, وہ کہہ رہا ہے کمال یہ نہیں کہ مڑ جائے خود جدھر چاہے, کمال یہ نہیں کہ مڑ جائے خود جدھر چاہے, ارے کمال یہ جو موڑ دے زمانے کو, کمال یہ ہے جو موڑ دے زمانے کو, یہ کمال ہے. سعودی گورنمنٹ معمولی گورنمنٹ ہے, کتنا سخت اس کا آرڈر ہوتا ہے, جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. ہاں, اور سعودی گورنمنٹ کے حالات کو بھی آپ نے بدل دیا, یہاں سے بدل دیا. اور جب میں وہاں پہنچا ہوں تو ہمارا ایئرپورٹ میں پاسپورٹ جمع ہو گیا اور دوسرا ہمیں امیگریشن سے ویزے مل گئے, اور اس کے بعد ہمیں آزادی مل گئی. کبھی تو ہم جدہ میں ہیں, تو کبھی جو ہے ہم مکہ معظمہ میں ہیں, تو کبھی ہم مدینہ منورہ ہیں. آنے جانے لگا رہا ہے. اسی طرح میں نے 17 عمرے کیے, 17 عمرے کیے, سمجھ گئے, 17 عمرے کیے میں نے. تو بات کیا ہے, ہمیں بہت بڑا موقع ملا, اور پھر آ کر میں حج کیا, اور حج کر کے پھر ہم آ گئے, سمجھ گئے. تو وہاں اس وقت مدینہ میں بڑی پکڑ دکڑ ہوئی. 40,000 آدمی مدینہ سے پکڑ کے اپنے ملک کو بھیج دیے, حج سے پہلے جو گئے تھے. اور پاسپورٹ ہم نے جیب میں رکھا تھا, ہم نے بتایا تھا بابر نے پاسپورٹ جیب میں رکھو. اب جب پولیس پکڑتی تھی کہتی کہ اقامت دکھاؤ, میں پاسپورٹ دکھا تھا, پاسپورٹ تراشی اڑائی, کیا بات تراشی اڑائی, مجھے کہیے کمر کس طرح لگا, ہاں کیسا. تو میں نے کہا آپ گورنمنٹ سے پوچھیے, گورنمنٹ لگا ہے, ان سے پوچھیے. تو اسی جہاز کا لگا جس میں میں گیا تھا. اب بتاؤ, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد آج تک کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ عمرے میں گیا, حج کا ویزا لگ گیا, ثابت کر کے دکھا دے مجھے. چپ کے رہا ہو, حج کر کے آپ الگ بات ہے. حج کا ویزا لگا ہو تو مجھے کوئی ثابت کر کے دکھا دے, ایک آدمی کوئی ثابت کر دے. اور پاسپورٹ انشاءاللہ 40ویں میں دکھاؤں گا آپ حضرات کو, وہ پاسپورٹ دکھاؤں گا. اس دن میں نے نکال کے رکھا تھا ابھی چند دن پہلے. تو بات یہ ہے کہ جب اتنے بڑے تصرفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں, ہاں اتنے بڑے تصرفات, حقیقت میں بتاؤں میں جانتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے تصرفات, کیوں, یہ تو خیر بچے تھے, بعد میں ان کو ہوش آیا تو. اور میں تو بچپن میں بھی بابا کے ساتھ رہتا تھا, لیکن اس زمانے میں کبھی آپ دورے پہ تھے, کبھی توڑے آتے تھے. سن 1979 میں میرا وہاں پڑھائی کر لی اور دور حدیث کرنا ہے. تو مجھے فرمایا میں یہاں نہیں پڑھ چاہتا ہوں, تم یہاں دور حدیث کرو, یہاں پر وغیرہ وغیرہ لوگ ہیں. تم ایسا کرو کہ تم کراچی چلے جاؤ, تم جلدی سے دور حدیث کر لو. اور اب تم کراچی رہنا, کراچی سے نہیں آنا. یہ الفاظ مجھے فرمائے, اب تم کراچی رہنا, کراچی سے نہیں آنا, اور بچوں کو بھی بلا لینا بس. پھر کراچی سینٹر خالی پڑا تو وہاں چلے جاؤ بس. سن 79 کی بات ہے. ان کی شادی ہوئی تھی, اس کی شادی کے محرم میں تیسرے دن کی بات تھی, تیسرے چوتھے دن کی بات تھی. تو مجھے فرمایا کہ اب تم کراچی جاؤ اور اس کے بعد نہیں آنا. بس میں گیا پشاور, جا کر ٹکٹ لے کر آیا, اور اس کے بعد میں نے والدہ سے کہا کہ میں تو کراچی جا رہا ہوں, کہ بابا نے آرڈر کیا میں کراچی جا رہا ہوں. بس میں وہاں سے کراچی آ گیا, دارالعلوم جدیدیہ مولانا واقعالدین صاحب سے ملا, میں نے اپنے دادا کا نام لیا تو ہنس پڑے. مجھے فرمایا کہ ہاں آپ آ جائیں, گھر پہ ملا تھا کہ آ جاؤ شباب دارالعلوم. میں آیا, فارم دیا کہ بھرو, اور میں نے بھرا کہ جاؤ بیٹھ جاؤ. اور کراچی میں الحمدللہ دور حدیث بھی کیا, اور کراچی میں الحمدللہ میں نے قاضی کورس بھی کیا. ہاں جو جج بنتے تھے نا اس ٹائم, تو وہ کورس بھی میں نے کیا. اس جج بننے کے کورس میں اور مولانا عبدالحلیم صدیقی, ہم دونوں نے بہت کردار ادا کیا ہے, بہت بڑا کردار دونوں نے ادا کیا, اور وہ سب مطلب ہم نے بہت کام کیے. تو میرا مطلب ہے کہ پھر اس ٹائم 2 واقعات میرے سامنے آئے. مفتی شاہد علی قادری ہمارا انتقام تھے, تو کہنے لگے کہ میں تو جسٹس ہوں شریعت کورٹ کا اسلام آباد میں, آپ ہمارے ساتھ چلیں. مجھے ایک خاص طور پہ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور وہاں پر کام کرنا ہے. میں نے کہا کہ میں وہاں چلے جاؤں گا تو میرا سلسلہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میں اس سلسلے آپ حضرات کی وجہ سے میں نہیں گیا, میں چلا گا, میرا سلسلہ ٹھنڈا ہو جائے گا, تو میں نہیں گیا. اور میں جو ہے رک گیا, میں رک گیا, میں نہیں گیا. اور کیا نام ہے, مفتی واقعالدین صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دار افتتاح میں ہمیں ٹائم دے.
لیکن میں نے کہا کہ میرے ایسے معاملات ہیں کہ میں مجبور ہوں اب اس سلسلے کی وجہ سے، تو میں پھر یعنی وہ ٹائم نہیں دے سکا. خیر مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ عالم صاحب کے حالات زندگی جو میں نے دیکھے، اور جب میں نے بات دیکھی کہ اگر کسی مسئلے پہ آپ کو جلا لگ گیا تو اسی وقت وہ کام ہو جاتا تھا. بس ایک جلا کی بات کرتا ہوں. بس یہاں باہر کیمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کلیم نام کا آدمی آیا ٹالکھیر سے کہ میری بہن کے یہاں بچے کی بلا چھوڑی، ڈاکٹر کے لیے آپریشن ہوگا، 7 ڈے میں داخل ہے، آپریشن ہوگا. آپ نے فرمایا کہ نہیں ضرور، یہ تعویذ لے جاؤ، اسے پیٹ میں باندھو، گھر لے جاؤ، اور جب درد ہوا تو پھر لے آنا. تو وہ کیا اسپتال کہ بھائی میں اس کو لے جا رہا ہوں. تو کہا کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اپنی ذمہ داری پہ لے جانا چاہو تو لے جاؤ، ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو آپریشن کریں گے. واپس آیا، میرے سامنے میں موجود ہوں، سامنے آیا، موٹر سائیکل کھڑی کیا آیا، کیمران صاحب سے کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر یہ الفاظ بولنا ہے کہ اپنی ذمہ داری پہ لے جاؤ تو لے جاؤ، ہم نہیں چھوڑیں گے. کیمران صاحب اس ٹائم وہ جلال تو آپ نے نہیں دیکھے، جلال جو ہم بڑے جلال فرمائے جاؤ میری ذمہ داری پہ لے آؤ اس کو. اور ڈاکٹر ذمہ لیتا ہے جاؤ میری ذمہ داری پہ لے آؤ اس کو. اب افسوس کریبیانی امریکہ میں بیٹھا ہوا لڑکا، اگر ہوتا تو میں ابھی کھڑا کر دیتا، جاؤ میری ذمہ داری پہ جاؤ. یہ اسپتال کہ صاحب میں لے جا رہا ہوں کہ ہمیں لکھ دو. انہیں لکھ دیا اور لکھا لے لیا، وہ گھر اپنی بہن کو لے گیا. لے جا کے جو بابا تعویذ تب پیٹ میں باندھا. تیسرے دن درد اٹھے اور ان 7 ڈے میں لائے بغیر آپریشن کے علاج ہوئی. یہ میرے چشم دید، میرے موجودگی، میرے سامنے کا یہ واقعات ہے جو میرے سامنے یہاں پر ہوئے. اس طرح اور بہت واقعات سناؤں گا میں، اور میں یہ بتاؤں کہ جن حضرات کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں وہ لکھ کے دیں ہمیں، وہ لکھے تاکہ ہم اندر کتاب میں شائع کریں گے. ابھی مجھے بتایا کیا نام ہے، اعجاز آیا ہے کیا نام ہے حیدرآباد سے، ابھی بیٹھا ہوں محفل میں ہے، کہہ رہا ہے میں ہر ہفتے آتا تھا کراچی حیدرآباد سے. کیمران صاحب فرماتے تو کیوں آ رہے ہو بار بار، کیوں پیسہ خرچ کے روز آ رہے ہو؟ تو کہا حضرت مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے، آپ کے دیدار کے لیے آتا ہوں. فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم جب جس رات کو چاہو میں تصور کرنا، میں تمہارا خواب میں آ جایا کروں گا. جب تصور کرو گے میں تمہارا خواب میں آ جایا کروں گا. بیٹھے ہوئے اس محفل میں اعجاز کہاں ہے؟ چلے جائیں. اچھا ہاں وہ موجود ہے. تو کہ جب تصور کرو گے اس رات میں تمہارے خواب میں آ جاؤں گا. جب بھی تصور کرتے ہو تو اس رات میں خواب میں آ جاتے. آپ تصور شیخ کو بڑا زور دیتے تھے، کچھ ہو نہ ہو دھیان ہو تصور ہو، بس تصور سب سے بڑی چیز ہے. اور تصور جو ہے اپنے بزرگوں کا یاد رکھو. بس ہم اس میں تفصیل پھر بات کریں گے. اس ٹائم ہو گیا کرامت جو ہے وہ پی ٹی وی دیکھتی ہے، کیمرہ مین کا آپریشن تھیٹر سے میں لے کر آئے تھے. ہاں آپ نے بولا یہ بغیر اس کی ہوگا. اچھا نعرہ مرشد، 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 نعرہ مرشد. آپ کا انتظار ہو. یہ لڑکوں کو یہ چادر بھی یہ چادر اور بھی آئی ہے ابھی. اچھا تو میں کہہ رہا ہوں تو بات یہ کہ آگے بھی بیان کریں گے، اور کیا نام ہے 40 میں انشاءاللہ زیادہ پھر بیانات ہوں گے. لہذا آپ حضرات جو ہیں اپنی مرشد کا تصور جمائیں. حاجی بابا فرماتے کچھ ہو نہ ہو دھیان ہو، بس دھیان ایک دھیان کرو
اور مشاہدات حقیقت میں تصور کے اوپر ایک پلیگرام لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے کرو تو پتہ لگ جائے گا کہ کیسی کلام صاحب آپ کو آتے ہیں اور کیسی آپ کو ہدایت دیتے ہیں. چلو کر کے دیکھ لو، مشاہدات حقیقت پڑھ لو. تو میرا بچی میری کہہ رہی ہے کہ میں کل تصور میں بیٹھی اور میں نے ملاقات میں اور میں نے جو ہے وہ کیا، تصور کیا، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بابا پوچھا بابا آپ کس حال میں ہیں؟ تو کہہ رہے دیکھ رہے ہوں کہ بابا ایک بہت بڑے خوبصورت تخت کے اوپر تشریف فرما ہے، بڑے تخت پر. بات یہ ذرا ہمت کر کے تو دیکھو، آزمائش کر کے دیکھو، بلکہ ہمت سے کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ ابھی کیا شان ہے. سمجھ گئے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل سادہ زندگی گزاری، کبھی نہیں سوچا کہ کوئی بڑی جگہ لے اور بڑا کچھ کام ہو نا، بس مختصر سی جگہ میں. اس جگہ آپ کے 40 سال ہوئے اس جگہ، اور ممتاز صاحب یہاں 14 سال گزارے. پیچھے کچھ گھر تھا وہاں پر کچھ زمان گزارا. یعنی جب سے پارٹیشن ہوا ہے، انڈیا پاکستان بنا، تو آپ نے مطلب ہے کہ جب پارٹیشن بنا تو اس کے بعد آپ کراچی زیادہ ٹائم کراچی میں گزارا، کبھی حیدرآباد نوابشاہ سرکار، کبھی پھر کراچی، اسی میں آپ نے گزارے. لیکن یہاں پر جو ہے آپ کے 40 سال ہوئے، 40 سال اس جگہ پہ گزارے. آج ہمارے مقصود جو ہے کہ ہمارے فیصل پاپوال کے بھائی کہہ رہے ہیں، ایک دن قرآن صاحب فرمانے لگے، پھر بات ٹھیک ہے، اس بات میں فرمانے لگے میرا جینا اور مرنا اسی آستانے سے ہے. میرا جینا اور مرنا اسی آستانے پہ ہوگا. تو وہ کیا بات تھی؟ بات اس میں کیا تھی؟ راز میں ایک اور تھا، وہ راز ایک اور تھا. میرے دادا تشریف لائے تھے، میرے دادا تشریف لائے تھے، تو سامنے نوری شاہ بابا رحمۃ اللہ کے مزار اقدس میں گئے اور پہلے نماز پڑھی. اس زمانے میں جو اور لوگ کے پاس نہیں، سنیوں کے پاس نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے مزار پہ گئے کہ حضرت آپ دیکھیں یہ مزار ہے، یہ عام قبر ہے. تو بابا جی متوجہ فرمایا نہیں، یہ تو عام قبر نہیں، بہت سادہ سی خبر تھی. ہاں یہ تو اللہ کے ولی ہیں اور ان کی تعریف حالات بیان کی. تو اس کے اوپر کیا ہوا کہ مولانا صاحب نے فرما دیا کہ نور شاہ بابا سے آپ فرما دیں کہ مجھے 3 ہٹی سے نہ ہٹائے، اپنے پاس اپنے پاس رکھے. او قبلان صاحب کی الفاظ کو بابا جی نے عرض کر دیا کہ قبلان صاحب کو 3 ہٹی رکھنا، اس کو ہٹانا نہیں یہاں سے. یہ وہ پتھر کی لکیر تھی، جو ہو گیا تو ہو گیا. اب کیا ہوا؟ بے پناہ کوشش کی گئی کہ کوئی اور جگہ آسان لے جائے، لیکن کامیابی نہیں حاصل ہوئی، کئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. سن 79 میں جب آیا تو میں نے کہا اچھا تو اب ہمیں اجازت دے، یہی قریب میں کئی جگہ دلا دیں، قریب چھوڑے دیں. میں بابا کو لے گیا مزار پہ، تو یہ اقبال کالونی میں جگہ دی، رہے وہی 3 ہٹی پہ، اقبال کالونی میں جگہ دلا دی. 30 سال اقبال کالونی میں رہے. اس کا ماحول بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں تھا اور دوسری بات جگہ بھی ہمارے لحاظ سے بڑی چاہیے تھی. تو میں قبلان صاحب سے کہتا کہ آپ دعا فرمائیں کہ بڑی جگہ میں نے. قبلان صاحب بھی زیادہ توجہ نہیں دے رہے تھے. خیر قبلان صاحب کو مجبور کیا میں نے، مزار پہ آیا. میں نے کہا میں نے کیا کہا معلوم ہے؟ تو شاہ بابا سے کہا، میں نے کہا بابا جی نے تو قبلان صاحب کے بارے میں فرمایا نا، میرے بارے میں تو نہیں کہا نا. مجھے تو اجازت دو کہ میں کہیں اور بڑی جگہ لوں. وہ کہہ رہے مجھے تو نہیں کہا. تو لہذا بہت کہہ کر میں نے پھر آگے جو جگہ لی ہے ہم نے حیدر آباد میں، تو یہ پھر میں نے بڑی مطلب کہ درخواست کر کے وہ جگہ لی اور میں الحمدللہ وہ جگہ بنی ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ زندگی میں رکھا یہاں پہ، اور رکھنے کے بعد جب وصال کا ٹائم آیا تو پھر بھی یہی رکھا سمجھے. تو بس بات یہ ہے کہ بزرگوں کے حالات کو بزرگ ہی جانتے ہیں. ہاں تو کیا جانے، جو جاننے والے جانتے ہیں. خیر بات یہ ہے کہ اب یہ زندگی اور حالات چلو پھر انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم روحانی طاقت عطا فرمائی تھی. اور یہ بھی بتاؤں کہ ہمیں بازار میں نہیں ہے، روزہ تو ہمیں آتا ہے، روزہ تو سب کو آتا ہے، لیکن باطن ہمارے ساتھ ہیں. اور دیکھو جب کوئی ضرورت پڑی
جب کوئی مسئلہ ہو، جیسے پیلی بھیت والے، ہم تو پیلی بھیت نہیں ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً دربار میں آ جاتے ہیں، دربار میں عرض کر دیتے ہیں، بولے کام ہو جاتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں۔ میں بات بتاؤں، پیلی شہر میں ہمارے مالک چودھری وزیر صاحب تھے، اور اس کا آپ سو رہا تھا، اس کی بنڈی میں یعنی واسکٹ سو رہا تھا، خانے رکھا تھا، پیسے تھے اس میں، وہ چور آیا لے گیا۔ سو مزار پہ آیا، کہہ رہا ہے کہ بابا میں اب آپ مزار پہ نہیں آؤں گا جب تک میری بنڈی مجھے نہیں ملے گی، میں نہیں آؤں گا۔ مودی صاحب کوئی مجھے سنایا اسے، تو یہ کہہ کر گھر چلے گیا، دیکھا تو وہاں دیوار کے اوپر بنڈی لٹک رہی ہے، وہ بنڈی چھوڑ کے چلے گیا۔ تو پھر جب دیکھا مجھے پیسے نہیں، تو ہم نے کہا تو جب بنڈی بھاگی تھی، میں بنڈی میں گئے، تم کہتے پیسوں کے ساتھ ہوئے تو پیسوں کے ساتھ ملتی۔ تو یہ ایک مثال دی میں نے کہ کیونکہ وہ 1000 روپے موجود ہے، تو لہذا کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہی مزار میں پہنچ جاتے، کام ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ مسئلہ ہوا تو مزار پہ آ گئے، دعا کر دی۔ کیونکہ ہمارے جب حیات تھے تو ہمارے مختار نشاد صاحب کہتے تھے کہ ہم کتنی پریشان کیوں نہیں ہو، لیکن جب میں کمران صاحب کو دیکھتا ہوں میری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور میں بتاؤں چاہے کوئی بھی، میں سب کو کہہ رہا ہوں، جو بھی کمران صاحب کے پاس یہاں آیا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ یہاں سے سکون کے اکثر اور اطمینان کے ساتھ یہاں سے کیا اطمینان کے ساتھ یہاں سے کیا ہے، تو جو پریشانیاں وہ اس کی ختم ہو گئی، سمجھ گئے؟ تو جس کے دیکھنے سے تو آج جو ہے مولانا سے بھی فیض ملے گا انشاءاللہ۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے حضرات سے بس عرض کرتے رہیں گے اپنے حالات کو، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سارے کو اور توسیع ہو جائے، تاکہ ہم جو ہے اس یہاں پر بڑے سے بڑے پروگرام کر سکے اور اللہ میں بڑی کامیابی عطا فرمائے۔ بہت ٹائم ہو گیا، اللہ یہ آواز تو یہاں بھی آ رہی ہے۔ والأول آخر ظاہر باطن کل شيء علیم، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، اوپر بھی وہی ہے، اندر بھی وہی ہے، باہر بھی وہی ہے، اندر بھی۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ روح قبر کے اندر ہوتی ہے کہ اوپر ہوتی ہے، ویسے مجھے معلوم ہے، وہ تو معلوم ہے کہ روح قبر کے اندر نہیں ہوتی۔ اگر روح قبر کے اندر ہو تو اس کا مطلب ہم نے روح کو بند کر دیا۔ مبارک جسم جو ہے وہ ہوتا ہے، اور جب کبھی آپ یہاں تشریف لائیں تو اس کا تصور بھی نہیں کریں، جسم کا میت کا تصور بھی نہیں کریں۔ یہ عقل کی آنکھ ہے، آپ کا دیکھا مشاہدہ ہے۔ جو لوگ تدفین میں شریک ہوئے ہیں تو ان کو وہی منظر نظر آتا رہے گا کہ جس طرح رکھا گیا ہے، جو اس میں شریک نہیں ہوئے ان کو وہی منظر نظر آتا رہے گا جو انہوں نے آخری بار زیارت کی ہے۔ اور اسی لیے بعض دفعہ بہت اپنے لوگوں کو دور کر دیا جاتا ہے، وصال سے پہلے بعض دفعہ یہ حضرات اپنوں کو دور کر دیتے ہیں اور پھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں جب بھی آئیں تو یہ خیال کر کے نہ آئیں کہ اندر میت رکھی ہوئی ہے یا بابا اندر ہیں، وہ تو سواری ہے، سوار تو مزار کے اوپر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی مسترد بیٹھا ہوتا ہے۔ روح جو ہے، روح کا بھی جسم ہے، اور وہ برہنہ بھی نہیں ہوتی، روح لباس میں ہوتی ہے اور جنتی لباس میں ہوتی ہے۔ تو جب بھی کبھی آئیں اپنی بات کہنے کے لیے تو ادباً جو ہے وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، ورنہ سخی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کون آیا، کیسے آیا، نواز دیتا ہے۔ نعرہ مرچے فیضان رشیدی۔ اور مسئلہ ہے فقہ کا کہ اگر گونگا اشارے سے بھی طلاق دے بیوی کو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو جب اس مائنس پوائنٹ میں ایسی بات ہے، آپ یقین مانیں کوئی اشارے سے بھی کہے گا تو وہ بات کو سن لیتے ہیں۔
جیسے اللہ تعالیٰ گونگے کی دعا قبول فرماتا ہے. بلکہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ دل سے مانگو، تو میں اب جلسوں میں کہتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ نہ آتا ہو کہ دل سے کیسے مانگے، تو یہ سمجھیں کہ میں کوئی گونگا بچہ ہوں اور وہ کس طرح دعا مانگتا ہے. ساری زندگی اپنے رب سے دلی سے تو مانگتا ہے. تو تھوڑی دیر تو آپ تصور کر لیں کہ مجھے بولنا نہیں آتا، تو اپنے دل سے اللہ سے مانگے. اور اسی طرح جب صاحب مزار کے پاس آئیں، زبان سے کہہ دیں ٹھیک ہے، ورنہ وہ زبان سے کہنا اور ظاہری کان سے سننا، وہ ظاہری کان کے سننے سے نکل گئے ہیں، تو روحانی سماعت جاری ساری ہو گئی ہے. اور بابا جو ہیں وہ جسم والے کان سے نہیں سن رہے ہیں، وہ روح کی قوت سماعت سے سن رہے ہیں. اور نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنائے، روح سنے اور روح سنائے. تو جو خاموش ہو کے بیٹھ کر بھی اپنی بات دل سے کہتا ہے، دل سے کہتا ہے، روح سے کہتا ہے، تو وہ روح سنتی ہے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ جو بھی محبت کرے گا اور یاد کر کے سوئے گا. ہماری تو حالت یہ کہ رات بے چین ہو گئی، ادھر میں اٹھ گیا بار بار، بابا کا چہرہ ہی آنکھوں سے نہیں جا رہا تھا. وہ بابا والی پیاری بات یاد آ گئی جو انہوں نے والد صاحب کے لیے کہا تھا. کسی دادا پہ اللہ میاں کی شاعری میں سے کہنے کے یار اب سونے تو دو. تصور اتنا تصور گہرا تھا کہ وہ مرشد کا تصور ہٹتا ہی نہیں تھا. تو نیند کہاں سے آئے؟ تو جن لوگوں نے شرکت کی ہے، اور کیا نور تھا، اللہ اکبر، کیا نور تھا چہرے پہ، کہ وہ نور آنکھوں سے، وہ چہرہ آنکھوں سے دور نہیں ہو رہا. نیند نہیں آ رہی، بار بار اٹھ رہے تھے. بس بابا کا تصور، اللہ اکبر. تو تصور اصل میں روح کا دیکھنا ہے. تصور جو ہے نا وہ روح کا دیکھنا ہے. تو حاضر ہونا چاہیے. اور نہیں بالکل آپ جو ہے، آپ کو تو بابا نے 1988 میں بابا بنا دیا تھا. پیلی پیر شریف میں بڑا مجمع تھا بہت. یہاں بھی جو ہمارے پیر بھائی آئے ہیں، یہ حضرت بالکل ہر ممکن جس کے سے ہو سکا ہے، کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ سے، اس دن بھی، اس وقت بھی کافی پیر بھائی. لیکن جو پیلی پیر کا منظر تھا حضرت، وہ نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا، نہ اب ہم وہ دیکھ سکیں گے. وہ جو جشن اللہ میاں کا 100 سال اور میاں عبدالحسن اس کا اہتمام کیا تھا، اللہ پورا شہر منڈایا تھا. شہر کے ہوٹل بند ہو گئے تھے کہ سارا شہر لنگر سے کھا رہا تھا. اللہ 22 بھینسیں روزانہ ذبح ہو رہی تھی. وہ خیمے الگ لگے ہوئے تھے، لنگر کے خیمے الگ لگے ہوئے تھے، قیام کا اس کا. اور میاں عبدالحسن صاحب نے بھی جس میدان میں جلسہ ہو رہا تھا، کافی بڑا میدان تھا، جیسا پی آئی پی کا گراؤنڈ ہے نا. تو اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے یہ میں خرید لوں. الحمدللہ ایسا نہیں، اللہ نے کرم فرمایا، پوری زمین حضرت نے خرید لی. اور وہ مدرسہ جامع قدیر، جی ہاں بالکل. وہ تو جس دن جو بندہ یہ نیت کر لیتا ہے نا، ان الصلاۃ حیات امتی للہ تعالی، ان الصلاۃ ونسکی ومحیا امتی للہ رب العالمین. جس نے یہ نیت کر لی کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، تو بس وہ بیوی حاجرہ ہجرت کرتی حاجرہ ہو گئی ہے. اللہ اکبر. تو ان کا پانی کا تلاش کرنا بھی، حالانکہ بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے گئی تھی نا، اللہ کو ڈھونڈنے تو نہیں گئی تھی، صفا مروا پانی تلاش کرنے گئی تھی. لیکن اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیا. اگر میری معرفت چاہتے ہو تو ان پہاڑوں میں دوڑو جہاں وہ کرتی تھی. اور معرفت کیا چیز ہوتی ہے؟ معرفت عارف و معروف کے درمیان ایک نسبت ہے جو کوئی عطا کرتا ہے. علم کیا ہے؟ علم معلوم اور عالم کے درمیان ایک نسبت ہے جسے علم کہتے ہیں، وہ جسے جو عطا کرتا ہے. اسی طرح یہ خلافت کیا ہے، یہ سجادہ نشینی کیا ہے، یہ کوئی عطا کرتا ہے. اور یہ کہ کس کو خلافت ملنی چاہیے اور کس کو نہیں چاہیے، یہ اسی چکر میں تو شیطان مارا گیا کہ اس کو کیوں خلافت ملی. اس نے یہ نہیں دیکھا دی کس نے ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا اللہ اکبر کہا کس نے ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ وہ مٹی کا گارا ہو تو دیکھو یہ کس نے دیا ہے، یہ اعزاز کس نے دیا ہے. تو 1988 پیلی بی شریف، اللہ اکبر، 100 سالہ جشن، حد نظر تک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر.
ایمان والوں کا اس میں حضرت نے ابن عالم نے میاں عبدالحق صاحب کو سربندی کی اور سجادہ نشین فرمایا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ دوسرے سلاسل والوں کو بھی سلام و ادب ہمارا ہم پیش کرتے ہیں، جو بھی ہیں وہاں، اگر اور بھی ہیں اور شاجی میاں کے شاطر بھی ہیں، سب پر ہمارا سلام. لیکن یہ سلسلہ پیلی بھیت کی سجادہ نشینی جو ہے وہ انہی سے مشہور ہے. پیلی بھیت شریف ند میاں مدنی میاں سب کو ہمارا سلام ہو، جو شاجی میاں کی خدمت خدمت سے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت کا بھی سلسلہ ہے، بہت سب کچھ ہے، مولد صورتی میں سب کچھ ہے. اللہ اکبر. لیکن جو پیلی بھیت شریف کی سجادہ نشین ہے نہیں ہے، شاجی میاں کی سجادہ نشینی ہے، تو اللہ میاں حمد علیہ عبدالقدیر میں حمد علیہ قبلہ عالم میاں عبدالرشید صاحب، اور ان کے بعد انہوں نے میاں عبدالحق صاحب کو. اور ایک پوربی میں ہمارے بزرگ کہتے تھے سادہ سی زبان میں، جب ایسا ہے تب ایسا ہے. جب ایسا ہے، کیا بات ہے، جب ایسا ہے تب ایسا ہے، جب ایسا ہے تب ایسا ہے، جب ایسا ہے تب ایسا ہے. اللہ کام کیا ہے، خدمت پورے دل صرف کیا ہے تو باہر آئی ہے. اللہ کو جو آپ کا جو انتظام ہے، اللہ اکبر، اور جو لوگوں کو سمیٹنا ہے، رابطہ ہے، اور پھر اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنا ہے، سلسلے کی خدمت ہے، مخلوق کی جو خدمت ہے. اللہ اکبر. آپ کے بھی سب بھائیوں کو ہمارا سلام ہو، ان کا اعزاز و کرام ہمارے پیش نظر ہے. لیکن جو سلسلے کی سجادہ شیخ ابن عالم کے بعد اپنی زندگی میں وہ کر گئے تھے، وہ کوئی کام ادھار چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، بلکہ وہ ہم کو مقروض کر گئے ہیں. تو اپنے صاحبزادگان میں اس سلسلے کی خدمت کی، ظاہری اور آستانے کی اور مخلوق خدمت کے لیے اللہ اکبر آپ کو سجادہ شیخ خود مقرر فرمایا. اور یہاں کراچی میں ہم بھی یہی چاہتے کہ آج کوئی موقع پہ ہے نا، آپ بھی ہونا تو چاہیے. آپ سوالہ تو کھڑے ہونا پڑے گا، تم لوگ امامہ باندھے بہت آگے ہو تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. جی موجود ہے لائف بھی نقد ادھار کا ہے، لائیے جلدی سے بھائی. آج کام کی بات ہونا چاہیے، آج وہ تقریریں وہ ہیں، اب تو کام کی بات کرو یار. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، نعرہ غوثیہ. اپنے وقت پہ آپ بھی کھڑے ہو جائیے گا، آپ بھی تشریف رکھیں. بالکل صحیح ہے. حضرت کی بھی نظر ایک حضرت ایک تو اپنے سلسلے کے کوئی ضعیف و بزرگ ہو، بھائی ہیں جی کس کو حضرت آپ حضرات تشریف رکھیں. میرا خیال ہے مطلب اچھا دروازے پہ ایسے نہ کھڑے ہو کہ جو باہر سے دیکھنے والے ہیں ان کے نہیں. جی ہمارے بھائی بھی یہ آپ کی آواز گونجتی رہے گی، آپ بیٹھ جائیے. تیری آواز مکے اور مدینے آپ بولتے رہیے، لیکن ابھی ٹھہر جائیے. اصل میں وہ منظر امام شریف کا ذکر ہو گیا نا مائک پہ، ان کو سمجھ رہے کہ شاید ابھی وہ باندھا ہے تو وہ دیکھنے کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. نہیں وہ تو نظر آئے گا. امامہ جائے گی صاحب کون گیا؟ حافظ احمد صاحب گئے تو وہ آئے. ایک تو میں بھائی صاحب تو خود موجود عزیز میں چلے گئے، نظیر میں چلے گئے. اور ہمارے حاج عثمان صاحب ذرا عمر سیدھا جو ہمارے سلسلے. اچھا ہمارے اس وقت سلسلے میں سب سے زیادہ عمر کس کی ہے؟ حنیف صاحب، نائب صاحب، سید بھی ہیں، وہ بھی آئیں گے. آپ موجود ہیں نا حضرت میں تو یہ میرا کام میرا اناؤنسمنٹ، میں وہ کام کر رہا ہوں. لیکن میرا جو کام تھا میں نے کیا ہے. ابھی جلدی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مرشد، نعرہ مرشد، نعرہ دوشی پڑی اللہ مسلم. بیان تو پھر ہوتا رہے گا.